الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین پر لازم ہے کہ نماز پڑھتے وقت وہ پورے جسم کو چھپائیں، صرف چہرے کے بغیر چہرہ اور ہاتھ یہاں تک کلائیوں تک اور قدم جو ٹخنوں تک ہیں وہ اگر ظاہر ہو نظر آ رہے ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کے سوا پورے جسم کو چھپانا ضروری ہے، یہاں تک کہ سر کے بال اور سر کے وہ بال جو سر کے اوپر ہیں اور اسی طرح وہ بال جو لٹکے ہوئے ہیں ان کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہے کہ سر کے وہ بال جو صرف سر کے اوپر ہیں ان کا چھپانا ضروری ہے اور وہ بال جو لٹکے ہوئے ہیں وہ چھپانا ضروری نہیں ہے، یہ غلط سمجھتی ہیں۔ ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے، بلکہ جس طرح سر کے وہ بال جو بالکل سر کے اوپر ہے ان کا چھپانا بھی فرض ہے، اور سر کے وہ بال جو لٹکے ہوئے ہیں ان کا چھپانا بھی ضروری ہے، ان کا چھپانا بھی فرض ہے۔ اگر لٹکے ہوئے بال نماز کے دوران نظر آ گئے اور ان سے سر کا جو دوپٹہ ہے وہ اتر گئے اور لٹکے ہوئے بال نظر آ گئے اور اتنی دیر نظر آ گئے کہ 3 بار سبحان اللہ کہی جا سکتی ہے، تو پھر نماز ادا نہیں ہوگی، وہ نماز ٹوٹ جائے گی، نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح ایسے باریک کپڑے پہننا کہ جس سے نیچے عورت کا جسم نظر آئے، جس طرح کہ یہ بازو نظر آئے یا سر کے بال نظر آئے، ایسا باریک دوپٹہ پہنا جس کی وجہ سے سر کے بال نظر آئے یا جسم کا وہ حصہ نظر آئے جس کا چھپانا ضروری ہو، تو پھر بھی نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ ایسے کپڑے پہننا ضروری ہے جس سے جسم کے نچلے جسم نظر نہ آئے، اور اسی طرح ایسا دوپٹہ پہننا ضروری ہے جس سے سر کے اوپر والے بال اور وہ بال جو لٹکے ہوئے ہیں وہ بھی نظر نہ آئے۔ اگر لٹکے ہوئے بال نظر آ گئے یا جسم کا کوئی اور حصہ نظر آ گیا یا کوئی ایسے باریک دوپٹہ پہنا ہے یا ایسے باریک کپڑے پہنے ہیں جس سے جسم کا کوئی حصہ نظر آ گیا، سر کے بال نظر آ گئے، سر کے لٹکے ہوئے بال نظر آ گئے، تو پھر نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ میرے پاس یہ ابو داود ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ان اسماء بنت ابی بکر دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہا ثیاب رقاق۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میری بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے، فاعرض عنہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک پھیر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک پھیر لیا۔ یہ منہ مبارک پھیر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باریک کپڑے عورتوں کے لیے پسند نہیں فرماتے تھے، اور فرمایا وقال یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض لم يصلح لها ان يرى منها الا هذا وهذا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغہ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے جسم کے یہ حصے نظر آئے جو تمہارے حصے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ میرے پاس البحر الرائق ہے جو کنز الدقائق کی شرح ہے، اس میں فرماتے ہیں قال مشایخنا تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زمان الفترة وشمل كلامه الشعر المسترسل وفي روايتان وفي المحيط والأسو أنه عورة۔ اور کہتے ہیں یہ البحر الرائق ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 470 ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ صحیح قول کے مطابق عورت کے وہ بال جو لٹکے ہوئے ہیں وہ بھی سطر میں داخل ہے، لہٰذا عورت پر چھپانا ضروری ہے۔ اسی طرح میرے پاس شامیہ پڑھی ہے جو رد المختار علی الدر المختار کے نام سے مشہور ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 95 ہے، اس کے متن تنویر الابصار اور اس کی شرح الدر المختار میں ہے وللحرة ولو خنثى جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح۔ یہ فرماتے حتی شہرها بالرفع عطفا على جميع النازل أي عن الرأس بأن جاوز الأذن وقيد به إذ لا خلاف فيما على الرأس في الأصح صح في الهداية والمحيط والكافي وغيرها۔ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ عورت کے وہ بال جو لٹکے ہوئے بال ہیں وہ بھی سطر میں شامل ہے، وہ بھی عورت کے سطر میں شامل ہے، لہٰذا اس کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ تھی شامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94-95 پر، یہ صفحہ نمبر 95 تھا، یہ ہے فتح القدیر، اور اس کے اوپر حاشیہ ہے
اسی طرح یہ حفظ القدیر جو ہدایہ کا حاشیہ ہے اس میں فرماتے ہیں، اوپر ہدایہ متن میں لکھا ہے والمراد به النازل من الرأس هو صحیح، کہ بالوں سے مراد وہ بال بھی مراد ہے جو سر سے لٹکے ہوئے بال ہیں۔ ہوا صحیح، علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ ہوا صحیح کی تشریح میں فرماتے ہیں احتراز عما قیل انہما فوق الرأس، کہتے ہیں یہ قول اس سے اعتراض کیا گیا جو کہتے ہیں کہ صرف سر کے وہ بال جو سر کے اوپر ہو ان کا چھپانا ضروری ہے، کہتے ہیں اس سے اعتراض کیا گیا۔ صحیح بات یہ ہے جو لٹکے ہوئے بال ہیں ان کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جو میں نے یہ کہا کہ اگر عورت ایسا باریک لباس پہنے کہ اس کا جسم نیچے جسم نظر آتا ہو، یا ایسا باریک دوپٹہ پہنے جسے اس کے بال نظر آتے ہوں، چاہے وہ بال جو بالکل سر کے اوپر ہیں یا وہ بال جو لٹکے ہوئے ہیں، ایسے کپڑے میں عورت کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ الفتاوی الہندیہ کتاب الصلاۃ الباب الثالث فی شروط الصلاۃ الفصل الاول فی الطہارۃ وستر العورۃ، اس میں فرماتے ہیں والثوب الرقیق الذی یصف ما تحتہ لا تجوز الصلاۃ فیہ، ایسا باریک کپڑا پہننا جس سے عورت کے جسم کا نیچے جسم نظر آ جائے، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ عورت کے سر کے وہ بال جو بالکل سر کے اوپر ہیں اور اسی طرح لٹکے ہوئے بال، ان کا چھپانا بھی نماز کے اندر ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر بالوں کا کوئی حصہ نظر آ گیا تو پھر اس سے عورت کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح عورت پر فرض ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے جس سے اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، نہ جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہ آئے اور بال بھی نظر نہ آئے۔ اگر ایسا لباس عورت نے پہنا جس سے اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آ گیا یا سر کے بال نظر آ گئے، چاہے سر کے اوپر والے بال یا لٹکے ہوئے بال نظر آ گئے، تو اس عورت کی نماز ٹوٹ جائے گی، وہ نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ وہ نئے سرے سے شرائط کے ساتھ دوبارہ وہ نماز پڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔